بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریف رب العالمین کی، کروڑا درود محمد و آل محمد پر دیکھنے سننے والے احباب گرامی قدر کو سلام عرض، خوش آمدید ساتھیو۔ کم پی گیا جی، یعنی کم پک گیا جی، مختاریہ گل بد گئی۔ اسٹیبلشمنٹ اور پی ایم ایل این کی لڑائی کم پی گیا جی، کہتے ہیں مختاریہ گل بد گئی۔ اور گرفتاریاں شروع ہو گئیاں، لسٹاں بننیاں شروع ہو گئیاں، گرفتاریاں شروع ہیں، استعفوں کی لائنیں ہیں۔ غیر متوقع ایک دم چینج آیا پاکستان کی سیاست میں، اس پہ بات کریں گے۔ اس کی وجوہات کیا ہے؟ پی ایم ایل این گیم از اوور، اس کی وجوہات کیا ہیں، اس کے اثرات کیا ہیں، اسباب کیا ہیں؟ تو اگر گفتگو پسند آ جائے تو لائک کر دیجیے گا اور کمنٹس میں حوصلہ افزائی کیجیے گا، ہو سکے تو چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجیے گا۔ تو چلتے ہیں اپنی گفتگو طرف۔ ساتھیو، مسلم لیگ نون کے اوپر برا وقت آ گیا ہے، گیم از اوور۔ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کی لڑائی کافی حد تک بڑھ چکی ہے، اور خواجہ آصف سمیت متعدد وزراء اب ریڈار پر ہیں، اور این سمجھ لو پکوڑے لگ گئے۔ یہ ایک دم نہیں ہوا، یہ کچھ عرصے سے مسلسل مقتدرہ اور حکومت کے مابین ایک کھچڑی پک رہی تھی۔ تھوڑا سا ماضی بید میں جائیں گے اور آپ کو تاکہ سمجھ آ جائے کہ ایک تو زرداری صاحب نے بھی کی تھی بریفنگ، ملٹری کے کچھ جنرل کر رہے تھے چولستان کینال کے حوالے سے، اور پھر وہ سندھ قوم پرستوں نے ہڑتالیں کی، جلوس نکالے اور ہنگامے ہوئے، اور آخر کار سندھ اسمبلی سے بل منظور کرا کے اس پروجیکٹ کو روک دے گیا، چولستان کینال پروجیکٹ جو نہریں نکالی گئی تھی، اور وہ سیدھا سیدھا فوج کا پروجیکٹ تھا، اس کو نقصان پہنچا، آپ کو بھی یاد ہوگا۔ لیکن اسی وقت پھر آصف علی زرداری کے استعفے کی خبریں چل پڑی تھی، وہاں سے کام شروع ہوا ہے۔ اور ایک موڑ اور آتا ہے پاکستان کی سیاست میں کہ میاں نواز شریف کی ایک آڈیو لیک کی جاتی ہے کہ وہ شہباز شریف کو فرما رہے ہوتے ہیں کہ عمران خان نو ٹھوک دیو، فوج ساڈے نال ہے۔ اس کے لیک کرنے کے پیچھے بھی کچھ قوتیں تھی، لیک جان بوجھ کے کی گئی تھی کہ یہ پاکستانی عوام سن لے کہ نواز شریف کیا کہہ رہے ہیں۔ اور حکومت، پی ایم ایل این اور پی ٹی آئی، پیپلز پارٹی، انہوں نے جب یہ محسوس کر لیا، اس وقت تک یہ چپ رہے جب تک مخصوص نشستیں ان حکومتی جماعتوں کو نہ ملی۔ جیسے ہی مخصوص نشستیں پی ٹی آئی کی ان کو مل گئی، زرداری صاحب نے پھر انگل لائی کہ لے جی ہم تو ساڈا سادہ اکثریت دا مسئلہ حل ہو گیا جی۔ ضمنی الیکشن میں جو 10 سال کی سزائے میں پی ٹی آئی کے ممبران کو، اور وہ ڈی سیٹ ہو گئے، اس میں عمران خان الیکشن میں پی ٹی آئی حصہ نہیں لے رہی، کوئی 2-4 اتوں ہی لے لیں گے، تے نکی جماعتاں نے ساڈا ساتھ دتا نہ دتا، ساڈی دوویں جماعتاں دی 190-91 کے قریب ہماری پارلیمنٹ میں تعداد موجود ہے، جو کافی ہوتی ہے۔ 169 ویسے قومی اسمبلی میں چاہیے،
2/3 अक्सरियत, तो अब उनके पर निकलने शुरू हो गए, मेंढक नूं जुकाम हो गया। मियाँ साहब ने बयान दे दिता कि ऐसी इस हाइब्रिड निज़ाम के साथ काफ़ी हद तक नहीं जा सकते, बस कुछ हद तक इनकी मानेंगे, वरना हद से ज़्यादा ताबेदारी नहीं होगी। उधर जनाब पीपल्स पार्टी ने भी NFC अवार्ड ते चंगी तनकीद की है रज़ा रब्बानी साहब ने, यानी एकदम पर निकले ने साढ़े को गिदड़ सिंह की हत्या च आ गई। उधर से उनको पता था कि 17वीं तरमीम मंजूर कराई जानी है, इसको भी रोकेंगे NFC अवार्ड। और 17वीं तरमीम ऐसे ही है कि जैसे 1 यूनिट का एक मनसूबा अयूब दौर में था कि सूबा खुद मुख्तारी को कम कर दिया जाए। तो एक तो चाहते हैं पंजाब वाले किसी पंजाब की सारी लहर बहर NFC अवार्ड, सिंध च मौजा NFC अवार्ड, बलोचिस्तान वाले की मौजा NFC अवार्ड। तो ये मेन पार्टी थी, इन्होंने कहा जी ना ना हुण गल नहीं मननी, उदों तो की मनी जब तक साढ़े पल्ले कोई शह नहीं सी। अब तो हमारे पाँव मजबूत हैं और बीबी मरियम नवाज ने इस्तीफे कह दे, इससे बेहतर तो मैं इस्तीफा दे दूं। फिर धमकी लगाई कि मैंने तो 5 साल करना, नून की हुकूमत तो 5 साल रहेगी, क्योंकि ज़ाहिर हुकूमत हमारी है लेकिन हमें आर्डर्स मिलते हैं और अब उनके आर्डर नहीं मानेंगे। हमारे पास 2/3 अक्सरियत पहले से मौजूद है। ख्वाजा आसफ का बयान ब्यूरोक्रेसी और पुर्तगाल के मामला, और ख्वाजा आसिफ का इस्तीफा, उनके इस्तीफे के साथ साथ जवेद लतीफ़ जैसे कई और वज़रा मुशीरान वो भी बोलना शुरू हो गए, अब वो भी रेडार पर है। तो लिस्टें वो 200 लाख है या अरब रुपए की गालबन जो करप्शन है उसकी लिस्टें बन रही हैं। अभी मैं बताऊंगा कौन कौन सी गिरफ्तारियां हुई हैं और कौन सी होनी है। गिरफ्तारियां शुरू हैं, इस्तीफों की सदाए वाज़ सुनाई दे रही है। ख्वाजा आसिफ ने तो स्पीकर साहब को दे दिया है इस्तीफा, और शायद स्पीकर साहब भी कहते जी साड़ी चलती कोई नहीं, वो भी इस्तीफा दे दें। और मरियम नवाज ने भी इस्तीफा कह, यानी इस्तीफों की बाज़ शुरू हो गई है और इस्तीफों की लाइन लग गई है। तो ये कुछ अलामतें, कुछ शवाहिद, कुछ निशानियां, कुछ टेस्टर जिसके बेस पे हम बात कर सकते हैं। और तलखी की एक वजह पहले मैंने बता दी, फील्ड मार्शल का पहला दौरा वाशिंगटन और डिनर और खापे छापे चीफ एग्जीक्यूटिव साहब ने सद्या नहीं, ट्रंप ने डायरेक्ट कर लिया उड़ियां सीधियां। अब आर्मी चीफ आसमानीर का दूसरा दौरा भी है, वो तो डायरेक्ट गल्लां होंदे पे सानू पुछदा ही कोई नहीं पिया। अब जैसे वो वापस आएंगे तो बहुत ज्यादा तब्दीली होगी। तो कहने का मकसद ये असबाब हैं इनकी तलखी के, कशीदगी के, लड़ाई के। एक था सादा अक्सरियत होगी इंसान लौट की। अच्छा, अब ये उनको भी पता है सादा अक्सरियत कैसे बनी है, जो पौड़ी से चाड़ सकता ला भी सकता है, ये भी उनको पता है। लेकिन थोड़ा सा वो दिखा रहे हैं कि साढ़े पल्ले भी वजूद हुण बन गया, ताकत हैगी है, असी 5 साल करांगे। क्योंकि अभी आर्मी चीफ की एक्सटेंशन भी होनी है नवंबर के महीने में। तो ये सारी बातें देख के अब वो पर निकाल रही हैं, वो चूटियां ने पर करने शुरू कर देते हैं। मैंने क्यों जुकाम हो गया जी कि साढ़े को अक्सरियत है। तो साइया ने भी फिर कोशिश कर ली, असी फिर अपना पूरा वस लावांगे, जे असी पौड़ी चाढ़िया तो घोड़ी के थले भी लावांगे। इसकी एंड पे आपको इसका पूरा स्टोरी बताएंगे कि साइया ने की प्रोग्राम बनाया। अब सादा अक्सरियत तो पूरी है, इसमें तो कोई शक नहीं। वैसे तो छोटी जमातें भी साथ ना दें तो गवर्नमेंट का जो पीपल्स पार्टी और नून लीग का इत्तेहाद है वो मजबूत है। इसीलिए वो धमकियां दे रही है बीबी भी, ऐसे 5 साल भी करांगे तो इस्तीफा भी दे देंगे। हुकूमत के अंदर एक हुकूमत है, हम अब डिक्टेशन इस्टेब्लिशमेंट की नहीं मानेंगे। उधर से विफाक कहता है कि मरियम नवाज पोस्टिंग और ट्रांसफर के मामलात में विफाक की नहीं सुन रही, फौज की भी नहीं सुन रही।
انہیں اپنی مرضی کے بیوروکریسی کے اندر معاملات تبادلے اور پوسٹنگ کی ہے، ورنہ وہ کسی کی سنتی ہے، کیونکہ چاچا جی تھے، چاچا جی نے مریم کو پتا میرے چاچا جی کتنے طاقتور نے، اور مریم نواز کے ڈائریکٹ بھی جی ایچ کو سے معاملات ہیں۔ تو چاروں وزرائے اعلیٰ میں سب سے زیادہ اپروچ مریم نواز کی ہے۔ تو پنجاب کے اندر وفاق بے بس اور چاچا بھتیجی کا یہ مسئلہ چل رہا ہے کہ تسی اتھے رہو تو پنجاب وچ نہ بڑھو۔ اب ایسے میں خواجہ آصف کا بیان آ گیا، بیوروکریسی کو انہوں نے اڑے ہاتھے لیا کہ سارے پلے ہی کچھ نہیں، ساری سندا ہی کوئی نہیں، نال استعفیٰ ہو گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ پھر استعفے آنے شروع ہو گئے، گرفتاریاں شروع ہو گئی۔ سیالکوٹ کے ڈی جی سی کو گرفتار کر لیا گیا ہے، جہاں کہ خواجہ آصف کا فرنٹ مین سے۔ انہوں نے کہا اچھا دیوری ہونے کے سمندر سے رہ کے تھے مگر مچھ نال ویر، چل تو بیوروکریسی کے خلاف بولے ہیں نا کہ انہوں نے پرتگالے جداتاں بنائیاں تے ساری گل نہیں سن دے، تیرا بیوروکریٹ پھڑ لے، فرنٹ مین ہے جی خواجہ آصف کا، اور خواجہ آصف نے استعفیٰ بھی دے دیا۔ اس کے بعد جی نون لیگ کے جو کی خبر دے رہا ہوں اس وقت، حکومت نون لیگ کی پنجاب کے اندر وفاق کے اندر، اور سٹینڈنگ ایم پی اے اس کے گھر میں چھاپا پڑا ہے سی ٹی ڈی کا، اور جو گھر کے ذرائع ہیں جو ان کے وہ منشی شنشی ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی بڑی توڑ پھوڑ کی ہے، کوئی اطلاع نہیں تھے، بڑی بدتمیزی کی ہے جناب، جیڑی شہ لبی لے گئے ڈکیتیاں بھی کی تھے، جو کہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہوتا تھا اب نون لیگ کے ساتھ ہونا شروع ہو گیا ہے۔ تو نا لازمی بات، حکومت بھی تہاڈی، فوج بھی تہاڈی، عدالتاں بھی تہاڈیاں، وہ جی ایم پی اے صاحب ہیں جی نئی مجاز صاحب، انہوں نے گھر سی ٹی ڈی کا چھاپا پیا ہے تے وہ چک کے لے گئے ہر چیز، اور نئی مجاز صاحب نے بھی کہا جی میرے علم میں ہے کچھ۔ اس کے علاوہ کچھ عرصہ پہلے فیسکو کے چیف ہیں جی مسلم لیگ نون کے فیصل آباد کے بہت اہم عہدیدار رہنما ملک تحسین امان، اس کے ڈیرے پہ بھی چھاپا پڑا، اور وہاں سے غیر ملکی اور ملکی کوئی 100 کے قریب افراد کو گرفتار کیا گیا جو جیل میں ہیں، جو آن لائن فراڈ کر رہے تھے۔ یہ ایک پوری پلاننگ کے ساتھ ہو رہا ہے، کوئی ایم ہی نہیں آڈیو لیکاں ہو گئی ہیں تے چھاپے پی گئے تو ادھروں بھی غیر ملکی گرفتار ہو گئے تھے، کہنے کہ 45 دے قریب جناب رادے بھارتی جاسوسی پھڑے گئے ہیں، تے ہن دیگر مسلم لیگی وزرا بھی اب ریڈار پہ ہیں اور شاید ان کو بھی پکوڑے لگ جائیں۔ تو یہ کھینچا تانی ایک دم سے نہیں ہے، یہ سلو چلی ہے، اور لیگ جب وہ نواز شریف کی ہوئی اس سے پہلے اس میں تلخی آئی جب جنرل عاصم منیر کا پہلا دورہ واشنگٹن، اور اب اس نہج پہ پہنچ گئے ہیں کہ مسلم لیگی اب استعفوں کی باتیں کر رہے ہیں اور طاقتور گرفتاریوں کی باتیں کر رہے ہیں، اب اسکینڈل نکل رہے ہیں، ان کی کرپشن کی فائلیں جناب باہر نکل رہی ہیں، اور لسٹیں بنانی ہیں کس نے کتنے، اصل میں جو طے ہوا تھا اس سے نون لیگ پھر گئی۔ جو معاہدہ یہ ہوا تھا کہ اسی حکومت دے دینے ہیں، تسی جو رج کے کھاؤ، جو کماؤ لٹو تہاڈی مرضی، لیکن اسی جو کماں گے وہ کرنا ہے، حکومت ساری مرضی نال ہوئے۔ پہلے تو نون لیگ مجبور تھی کیونکہ اکثریت نہیں تھی ان کے پاس، پہلے حکومت بنی، اور اس کے بعد جناب 26ویں ترمیم، دیگر معاملات، آئینی مسئلہ، آئینی بینچ، وہ سارے کام بڑھ چڑھ کے ماواں تیاں سے کھیڑ کے اوج میں حاکی سمیع اللہ تے کلیم اللہ دے پاس، کدی جناب گیند بلاول بھٹو کول، کدی حضور الرحمان کو، ترمیم میں جو کی گئی ہیں، اور کبھی انہوں نے جناب پاس دیتا آصف علی زرداری، اسد زرداری سے نواز شریف میدان میں آ گئے اور سارے معاملات طے کر لیے، اور جب منظوری ہو گئی اس کے بعد ہی
مخصوص نشستاں وہ مل گئی ہیں. اب وہ چوٹی کو پر نکلنے شروع ہو گئے. انہوں نے کہا ہیں پر آگے تو لٹاں گے, بس یہاں سے کام ختم ہو گیا, نواں روڑا پی گیا. تھوڑے کول اکثریت ہے تو ساڈے کول اکثریت حاصل کرنے کا فارمولا ہے. اب سائیں تو پتا نہیں فارم 47 تے فارم 45 جب 45 کھل گیا عدالتاں دے وچ تے پھر 17 سیٹاں رہ گئیاں. کتنے کی مخصوص نشستاں. ادھر ایک اور بات یاد آ گئی. مسلم لیگ نون کے رہنما ہیں حذیفہ رحمان, انہوں نے جی اگلے دن بیان دیتا کہ انٹرنیشنل لوگوں کو دسن واسطے کہ اسی تے مذاکرہ چاہنے ہیں. عمران خان نے جواب دیا 4 دفعہ برطانیہ کی سفیر جو لیڈی سفیر ہے اس کو ہم نے بھیجا ہے خان سے ملنے کہ آپ بات کریں اور مڈل ایسٹ کی کسی ملک میں چلے جائیں تے چپ کر ڈٹ بٹ جا, وہ نہیں مننے. یہ ناکامی ہے حکومت کی بھی اور اسٹیبلشمنٹ کی بھی. ادھر تھی کہتے اسی گل نہیں کریں گے تو یہ وہ. تو کہنے کا مقصد اب پاوریں آ گئی ہیں, اکثریت آ گئی ہے. ہوں جناب اسی کیوں سنیے جی ڈکٹیشن کسی دی. اب انہوں نے بھی پلان بنا لیا ہے, پلان تو کافی دنوں کا بنا ہوا ہے, اور نواز شریف کے لیے تو آڈیو بھی کافی ہے اگر وہ سچی ہے تو, ایک نمبر ہے, اصلی ہے. اب چلتے ہیں جی گرفتاریاں تے جناب استعفے اور جناب دے مار 4.5 کھچڑی پک رہی ہے. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہانڈی پک کے ابال آ رہا ہے, بس وہ لاوا پھٹنے آ رہا ہے. وہ جی میں پہاڑ دے وچ لاوا پھٹیا ہوئے تو دھواں نکلتا ہے, یا پٹھے نے جدو اگ پائی جاوے نا اٹاں فل گرم ہو جائے تو چمنی سے دھواں کٹ دیتا کہ دھواں نکلتا نظر آ رہا ہے, اور یہ لاوا کسی وقت پھٹ سکتا ہے. اس میں زیادہ دیر نہیں لگے گی. اگر پھٹ گیا تو یوں سمجھیے اوور, یا بابو ریل میں یا جیل میں. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اصلی غداری نالے نواز شریف نالے عمران خان کو جیل چون تے اتھے تاش تے گوٹیاں کھیڈن. اور یہ بھی ہو سکتا ہے اگر بات نہ بنی, یہ کشیدگی یہیں رہی اور وہ 47 والے معاملات عدالت میں حل ہو جائیں, مخصوص نشستوں والے عدالت میں ہو جائیں, کیونکہ ایسے ایک مقام آ گیا ہے جہاں عمران خان کی اہمیت دونوں طرف سے بڑھ گئی. نون لیگ نے بھی کہا ایسے کرنے ہیں مذاکرات, تے او طلال چودھری وہ میٹھی میٹھی گلاں کرتا پیا, رانا ثناء اللہ صاحب بھی میٹھے میٹھے وہ پھول کٹتے پے نے. اب پی ٹی آئی مجبوری بن گئی ہے نون لیگ اور پیپلز پارٹی. ویسے تیار ہیں تو کٹن ہوئی, وہ تو کہتے میں آپ سے بات ہی نہیں کروں گا, وہ تو کہتے میں کرنی طاقتور نال گل. عمران خان دراصل اے پستول بن چکا ہے. یہ ٹرمپ کے ہاتھ چ, ٹرمپ جناب کبھی فیلڈ مارشل صاحب کو دکھاتے ہیں کہ اے کچھ میں باہر کٹ دینا, اے پھا ہو جانا, پھر اے میری شرطہ مانو. ابھی تک فیلڈ مارشل صاحب وہی پستول دکھا رہے ہیں حکومت کو, اتفاقہ ہو جانا یہ میری گل منو. اب اس کا سارا سیاسی جو جنگ لڑائی اس کا انجام کی طرف کیا ہوگا. پہلی گل تے گل انہوں دی منی جانی جنہ دی منتے رہے ہیں تے من کے ہی رہ سکتے ہیں. وہ پل دے تھلوں نکلتا ہے پانی, اتوں نہیں, کیونکہ جب وہ واپس آئیں گے تو امریکہ سے ٹرمپ صاحب سے بہت سارے معاملات کر کے آئیں گے. وہ بھی کر کے آئیں گے تو میں تھوڑی منتا پیا تو میری منو, ہو سکتا ہے چھٹی ہو جائے شہباز حکومت کی. ایک تو یہ گل ہے, پہلی گل تو انہوں کی ہر منی جانی 27ویں 28ویں جنی ترمیمہ کہن گے امریکہ کی شرائط ساری منی جانی ہے, یہ حکومت مننے گی کیونکہ حکومت کرنی ہے. لیکن اگر نہ منی تو پھر 3 باتوں میں سے ایک بات ضرور ہوگی.
عمران خان باہر آ سکتے ہیں، اور شہباز شریف کی حکومت کا جانا تو طے ہو گیا، ناگزیر ہو گیا، صوبائی بھی اور وفاقی بھی۔ اگر عمران خان سے معاملات نہیں بنتے تو پھر خدشہ ہے کہ مارشل لا، اگر مارشل لا جاتا ہے اور یا عمران خان سے سیٹنگ ہو جاتی ہے، شہباز کی حکومت ختم ہو جاتی ہے، دونوں صورتوں میں وڈے بابے، وڈے میاں، وڈے زرداری، انہاں دی جیل پکی ہے۔